خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز و بزرگوں، پچھلے ہفتے سے حج کے متعلق بیان چل رہا ہے. اس وقت میں اللہ کے کرم سے جو مسلمان حضرات اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے حج بیت اللہ پہنچے تھے، اللہ نے ان کا حج کا سفر آسان کر دیا، ارکان مناسک پورے ہو گئے. ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی آبیاری فرما دے اور ایک بڑا ذخیرہ آخرت کا اللہ ان کے لیے بنا دے. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ جو نیکی اللہ کے علم میں آئی اپنے بندوں کی، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو آبیاری کرنا کہتے ہیں. بڑھاتے بہت بڑی کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کا بڑا انعام دیتے ہیں. تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی جو نیکیاں اس کے علم میں ہیں اس کو اللہ اپنے یہاں جمع کرے، بڑھاوے اور خوب بڑا ذخیرہ ان کے لیے آخرت کا اللہ بنا کے رکھے. ایک ایک حاجی اللہ کے یہاں درجہ رکھتا ہے جو حج بیت اللہ سے فارغ ہوا. یہاں تک کہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ حاجی کی دعا 12 ربیع الاول تک قبول ہوتی ہے. اس سے معنی یہ اس کا ایک تاریخ دی ہے کہ 12 ربیع الاول تک دعا قبول ہوگی. مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد نہیں ہوگی یا 12 ربیع الاول تک حاجی کی ہی دعا قبول ہوگی. یہ ایک الگ سے فضیلت کے اعتبار سے، جیسے دنیاوی اعتبار سے بعضوں کو بھائی یہ اتنے ٹائم کی یہ آفر ہے، اتنے تاریخ تک یہ سیل لگا ہوا ہے، ایسے کچھ فائدے کی باتیں کبھی کبھی دنیاوی لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ تاریخ تک یہ ہے اور اتنے دن کے لیے یہ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے حاجی کے اعزاز و اکرام میں کہ 12 ربیع الاول تک اس کی دعائیں قبول ہوگی. یہ ہم تک بات پہنچائی ہے پہنچانے والا. بعد بھی دعائیں قبول ہوگی، جو حج کو نہیں گیا اس کی بھی قبول ہوگی، لیکن یہ اہتمام سے تاریخ دی گئی. دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ حجاج کرام جب حج سے لوٹے تو وہ ہوائی جہاز سے بمبئی آ جائیں، ہوائی جہاز سے احمد آباد یا جہاں کہیں بھی، اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے دعائیں کرا لو، دعائیں قبول ہو. لہٰذا اب جب حجاج کرام کو لینے جانا، ایئرپورٹ پر جانا، چاہے ریلوے اسٹیشن پر جائیں، چاہے وہ کار سے آ رہے ہیں، تو کہیں کار سے اترے اور ملاقات ہو گئی تو ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعائیں کرائیں اور ہم بھی ان کو دعا دے. کیا دعا دے؟ حج مبرور، اللہ تمہارا حج مبرور فرما. حج مبروک، اللہ تمہارا حج برکت والا کر. سعی مشکور، ذنب مغفور، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر. یہ ساری دعائیں ہیں. حج مبرور، سعی مشکور، حج مبرور. آگے کی دعائیں بھی لکھی ہے لکھنے والوں نے، ہاں، جس میں اللہ عمل صالح قبول کرے، اللہ تعالیٰ برکت کی روزی دے، اللہ نیک اعمال کی ہمیشہ توفیق دے. ایسی ڈھیروں دعائیں اپنے لیے ان سے کرا لو اور ہم بھی ان کو دعا دے دیں، کیونکہ دعا دینا لینا ایک مسلمان کے ملاقات کا عمل ہے. دعا دو اور دعا دو. سلام کرو گویا سلامتی دے دو، وعلیکم السلام میں سلامتی لے دو.
پچھلے ہفتے سے حج کی بات کریں، اب تو حجاج کا واپسی کا سفر آیا، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ حجاج کرام کا استقبال کریں۔ استقبال سے مراد لینے جانا اسٹیشن پر یا کار سے آ رہے ہیں وہاں پر یا ایئرپورٹ پر، اور نہیں تو کم سے کم وہ اپنے گھر آ گئے تو گھر ملنے چلے جانا۔ حاجی کو ملنے جانا ایک عمل ہے، وہ اللہ کے گھر سے لوٹے ہیں، بیت اللہ سے لوٹے ہیں، پھر وہ رسم رواج اپنی الگ ہے جو رسم رواج لوگوں نے داخل کر دی۔ لہذا پچھلے ہفتے سے حج کی بات میں یہ بات کی، ایک روایت ہے، صحابی روایت نقل کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں ساتھ میں، اور حج کے سفر میں ساتھ میں رہنے میں کہیں مینا میں آپ کا بیان ہوا تو کہیں مینا سے عرفات پہنچے تو عرفات میں بیان ہوا، کنکری مارنے گئے تو کنکری مارنے کے بعد بیان ہوا، اس کے بعد واپس مینا ہے تو مینا میں پھر بیان ہوا، کیونکہ مختلف وقت تھے، پہلا 8ویں کو مینا پہنچنا، 9ویں کو عرفات پہنچنا، 9ویں کی شام کو مزدلفہ، 10ویں کی صبح کنکری، پھر قربانی، پھر حلق، پھر 11-12 کی کنکری قیام مینا میں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مختلف موقع میں مختلف بیان۔ یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے عرفات کے میدان، اور سوار ہو کر کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، شروعات سوال کی کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ جانتے تھے جمعہ کا دن، پھر بھی صحابہ نے جواب میں عرض کیا اللہ اعلم و رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیارے آقا نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب کو معلوم تھا عرفات ہے، پھر بھی کیا کہا اللہ اعلم و رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کبھی کوئی بڑا ہم سے سوال کرے، جواب آتا ہو تو بھی چپ رہے، اگر کہ وہ جواب لینے والے نہیں خالی ایسے پوچھ رہے کہ ہم کو کچھ نئی بات سکھانا چاہتے ہیں۔ اسکول کے ٹیچر کی بچوں کی بات الگ ہے، مدرسے کے درسگاہ کے استاد اور شاگرد کی بات الگ ہے۔ وہاں پیارے آقا نے صحابہ سے عرض کی، ارشاد فرمایا آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کے یہ تواضع تھی، سیکھنے کا شوق تھا کہ آج دن تو ویسے جمعہ کا جو ہم جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو کوئی نئی بات بتا دی ہو، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو نام تو تھا عرفات جگہ کا، لیکن کہ اللہ نے اپنے نبی کو کوئی نیا نام بتایا ہوگا، لہٰذا وہ کہہ رہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس جگہ پر پیارے آقا نے خطبہ دیا عرفات میں، اور وہ بہت بڑی اہم بات کہی۔ اس خطبے میں ایک بات یہ کہی جو پچھلے سال بھی میں نے کہی تھی اور کئی جگہ کہتا ہوں، کیونکہ قرآن اور نبی کی باتیں بار بار دہرائی جائے گی، اسی میں ہماری ہدایت، اسی میں ہماری دینی زندگی چھپی ہے۔ نئے نئے مضمون اور نئی نئی تقریریں ہمارے پاس، اس میں شاید کبھی کوئی بات ملے نہ ملے، لیکن قرآن کی بات اور نبی کی بات بار بار دہرائی جائے گی۔ تو پیارے آقا نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا آج میں زمانہ جہالت کے تمام رسومات کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں۔ یہ بہت اہم بات کی، مجمع بہت بڑا، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیارے آقا نے جب یہ بات کہی صحابہ سے کہ آج میں زمانہ جہالت کی تمام رسومات کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں، علماء اکرام سمجھاتے ہیں یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق کہ جو بھی رسم و رواج اس کو کیا کرے، اپنے پیروں کے نیچے کچل دینا، یعنی ختم کر دینا۔ اسلام آیا رسومات کو ختم کرنے کے،
جیسے بقرعید کے دن کہا گیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے مدینہ میں سال میں 2 دن آتے تھے جس کو ہم کھیل تماشوں میں پورا کرتے. پیارے آقا نے کہا اب وہ 2 دن کھیل تماشوں کے اب نہیں رہے, اللہ نے 2 خوشی کے دن ہمیں دے دیے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ کھیل تماشوں کے دن بند کر دیے, اور جو 2 خوشی کے دن عید کا دن اور بقر عید کا دن اللہ نے دیا خوشی منانے لگے. اس کی خوشی الگ الگ انداز کی, جیسے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی نے بتایا. تو پیارے نبی کہتے ہیں رسم اور رواج کو پیروں کے نیچے کچل دیا. تو اب ہم دیکھیں اپنی زندگیوں میں کتنی رسومات داخل ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دیکھیں اپنے زندگی میں کتنے رسم و رواج داخل ہیں. جیسے کہ ابھی حاجی لوٹیں گے, حاجی اپنے گھروں کو آئیں گے تو کیا رسم ہوگی؟ زمزم اور کھجور بانٹنا. ایک ہے خوشی کی بانٹنا اور ایک ہے بولو رسم کا بانٹنا. نہیں دیں گے تو سب نے بانٹا, نہیں بانٹیں گے تو وہ زمزم لائے 5 لیٹر 10 لیٹر 15 لیٹر, کیونکہ اتنا ہی ملتا ہے. 5 لائے 10 لائے 15 لائے. اب بانٹنے کا ہے 150 گھر میں. کتنے گھر میں؟ ارے بولو نا, 150 گھر میں بانٹنے کا. تو کتنا گرام دیں گے کہ یہ پہنچے گا؟ تو پھر کیا کرو, سابرمتی کا پانی ملاؤ. جس کے یہاں جو ندی بہتی ہو, گھر میں جو آتا ہو. رسم آئی تو زمزم کے پانی کو بھی خلط ملط کر دی. جو ہمارے گھر کا پانی وہ اسے ملا دے رہے. شرعن دودھ میں پلانے والا مسئلہ نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے ہمیں تو وہ دودھ بیچتے ہیں, تو ایسا پانی والا دودھ بیچنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فقہ کا مسئلہ الگ ہے. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کیا زمزم میں پانی ملاوے تو. لیکن خالص زمزم اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے تو وہ لائے ہیں تو بانٹنا. لیکن وہ بانٹنے میں رسم آ گئی. اب سابرمتی ملاؤ, وہ پانی ملاؤ دوسرا اور اس کو بانٹو. کھجور وہاں سے تھوڑی لائے, اب دوسری کھجوریں ملاؤ, چاکلیٹ ملاؤ. ہزاروں روپے کا خرچہ. سمجھ آ رہی بات؟ پھر اس کے بعد کسی نے جانے کے ٹائم پہ کچھ بسکٹ دیا تھا, کوئی نے کوئی چوانا دیا تھا, نان کھٹائی دی تھی, کسی نے اوڑھنی اڑائی تھی. اب اس کو تو پھر کچھ چیز بھی دینی پڑے گی. تو وہاں سے کوئی کھلونا لائے, وہاں سے کچھ دوسری چاہے مسلح لائے, مکے کا مسلح. بھائی مکے کا مسلح, مکے میں کہاں مسلح بنتا ہے؟ اور جو وہ کعبے کے فوٹو والا مسلح لاتے ہیں, مدینے کے گنبد والا مسلح لاتے ہیں, یہ تو مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی چیز رکھی گئی کہ ان کے ہاتھ سے ہی اس کی عظمت کو گھٹایا جائے. کعبے کی عظمت ہمارے دل میں ہے, کعبے والا مسلح بچھا دیا, اب اس پہ پاؤں رکھ کے چل رہے, بچے اس پہ بھاگ رہے ہیں, کبھی اس کو بچھا کے بیٹھ گئے ہیں. وہ کعبہ ایک عظمت کی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, تو اس کو عزت سے دیکھ کے اس کو پیروں میں کچل رہے ہیں. یعنی زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن عملاً اس کی عظمت دل میں سے گھٹ رہی کہ کعبے کو فوٹو پہ سے چل کے چلے گئے, دل پہ کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. کئی گھروں میں تو جب وہ پرانا ہو جائے مسلح نماز کا تو اس کو پتہ نہیں کسی بھی کام میں استعمال کر لیں گے. اللہ کرے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. یہ سب رسومات داخل. لہٰذا بھائی پیارے آقا نے فرمایا آج میں زمانے جہالت کی تمام رسومات کو کچلتا ہوں. تو میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں آپ دیکھیں کئی رسم تو نہیں ہمارے گھر میں. حج کی بات نہیں, ہر ایک معاملے شادی کی خوشیوں میں, میت کے ماتم میں, میت ہو گئی تو کیا رسم ہے؟ میت میں کیا رسم داخل کر دی کہ بھائی ابھی سب دفنا کر کے آئیں گے تو ان کو کھانا کھلاؤ. یہ رسم ہے, یہ دین نہیں ہے. یہ رسم داخل کر دی. یہ بات اور ہے کہیں باہر سے مہمان آئے ہیں, اب وہ کہاں جائیں گے, جاتے جاتے ان کو دوپہر بھی ختم ہو جائے گی, شام ختم ہو جائے گی, ان کا اکرام. گھروں پہ چولہا نہیں جلے گا. یہاں سے سننا بات, گھر میں کیا نہیں جلے گا؟ کتنے دن؟ 3 دن چولہا نہیں جلے گا. وہ
آس پاس والے کھانا بھیجے، وہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا غم سوار ہوا کہ ان کو رونے کے سوا کوئی سود بود ہی نہیں ہے۔ اب ان کے گھر پہ آس پاس والے کھانا لے کے جائیں، بھئی یہ کھانا لے کے پہنچ گئے، ان کے گھر کے مردوں کو لے کے بیٹھے، ان کے گھر کی عورتیں کھانا لے کے پہنچ گئی، ان کے گھر کی عورتوں کو لے کے بیٹھی اور خود نے بھی وہیں کھایا اور گھر کے لوگوں کو بھی کھلا دیا۔ ایسی صدمے کی کیفیت ہے کہ کھانا بھائی نہیں بنانا، چولہا بند کر دو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، یہاں باپ کی میت پڑی ہے، وہاں منہ میں گٹکا گھسا ہوا ہے مرد کے، ہاں کہ نا گٹکا منہ میں تھوک رہا ہے، بیڑیاں پھونک رہا ہے، سگریٹ جلا کے دم لگا رہا ہے، پان کی پچکاریاں مار رہا ہے، ہاں نا، ارے بولو نا، تو سارے خواہشات ہو رہے ہیں۔ کھانا اب نہیں بنے گا، اب کھانا بنا کے لاؤ تو کون لاؤ، کوئی کہے سمجھی والے لاؤیں، کوئی کہے کہ ماموں والے لاؤیں، کوئی کہ وہ لاؤیں، ہمارا تو وہ ہے، یہ رسم ہے، رسم۔ ایسی رسم میں تو کیا کہیں، یہ جیتا تھا تو بھی ہم پریشان تھے، مرا تو بھی ہم پریشان ہیں، اب کھلانا پڑے گا۔ وہ بھی کس کو کھلانے کا، سب دفنا کر کے آگے سب کو، پھر وہ کیا کہے، میت کی کڑی کھچڑی بھٹیارا بھی اچھی بناتا ہے۔ کائی کی کڑی کھچڑی، میت کی تو وہ بھٹیارا بھی اچھی بناتا ہے کہ بھٹیارا جو میت کا کام ہے، ذرا اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کرنا، تو برابر برابر کر اس کو مزے سے کھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بمبئی میں ایک کے وہاں میں میت میں تیسرے دن پہنچا تھا، اور تیسرے دن وہاں چاول اور گوشت کا سالن تھا، جس کے گھر میں میت تھی، میں تیسرے دن پہنچا تھا، چاول اور گوشت کا سالن تھا۔ کھانا کھلانے والے کون تھے وہ تو پتا نہیں تھا، کھانے والے وہ گھر کے لوگ ہی تھے جن کے گھر کی میت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کھانا سنا، بھائی ذرا بوٹیاں لاؤ نا بھائی، بھائی بوٹیاں لاؤ نا بھائی۔ کوئی گناہ نہیں تھا، شریعت کے کوئی حکم نہیں توڑ رہے تھے، لیکن لگا کہ ان کو کیا غم ہے، نہیں سمجھے بھائی۔ بوٹی کھانا کوئی منع نہیں ہے، مانگنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا غم ہے۔ لیکن بنانے والے نے بنا کے بھیجا تو دوسرا ایک کیا بولا ہے وہ کھلانے والوں کو، کیوں ہمارے لیے تو یہ کھانا بن گیا ہے، تم کھاؤ گے بوٹیاں۔ ایک مرزا فرد اللہ بیگ نے جملہ لکھا، مرزا فرد اللہ بیگ، انہوں نے لکھا کہ بعض لوگوں میں دین کم ہے تو میت کے کھانے سے مردے کی نیکی بدی کا قیاس کرتے ہیں کہ زیارت کا کھانا تھا، بیٹے نے بہت تیکھا بنا دیا، بیٹے نے تو کھاتے کھاتے ایک آدمی بول رہا ہے اس نے ہمارے منہ میں آگ لگائی، اس کے بیٹے کی، اس کے باپ کی قبر میں آگ لگے، اس نے کہاں آگ لگائی ہے، ہمارے منہ میں آگ کہاں لگے گی آپ، یعنی کھانے سے میت کا قیاس ہے کہ وہ نیکی میں ہے کہ بدی میں ہے۔ یہ سب رسومات کا اثر ہے۔ لہٰذا بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسم و رواج کو میں نے کچلا، میں اور آپ بھی نیت کر اپنے گھر کے رسم و رواج کو کچل دیں۔ میت میں قرآن خوانی رکھنا کوئی دین نہیں ہے، بیان رکھنا عورتوں میں مردوں میں کوئی دین نہیں ہے۔ میت کا دین بھئی انتقال ہو گیا، کفن لاؤ، غسل کرو، قبر کھودو، نماز پڑھاؤ، دفن کر دو، اس کے بعد فوراً شریعت کا حکم ہے اس کے ملکت کی شریعت کے اعتبار سے تقسیم کرو۔ ملکت کی کیا کرو، تقسیم کرو، لیکن کون کرتا، چھوٹا بھائی اپنے باپ کے ساتھ مکان میں تھا، بڑا بھائی الگ رہ گیا کرایہ کے مکان میں، بیچ والا بھائی الگ رہ گیا خود کے ذاتی مکان میں۔ اب یہ چھوٹا باپ کے مکان میں ہے، 10-15 سال سے ابا جان کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے کہا بھائی ہم کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، تو کچھ کر لے، تو کیا میں فٹ پاتھ پہ جاؤں، تو بھائی کہیں بھی جا، باپ کی ملکت ہے، اس کا بھی حصہ بانٹو۔ جو دین ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے، رسم چلائیں گے، نیت کرتا ہوں میں، آپ نیت کرو، ہم رسم نہیں چلائیں گے، دین چلائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی
4 دن پہلے صبح چائے پینے پہ ایک کو میں نے پوچھا بھائی آپ کی امی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ملکت کی کچھ تقسیم ہوئی کہ ان کے پاس کیا ملکت تھی؟ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، جو کپڑے وہ پہنتے تھے وہ ان کی ملکت کہلائے، جو ان کے خود کے کچے کپڑے ابھی سلانے کے باقی تھے رہ گئے وہ ان کی ملکت ہے، اس کے مالک وہ خود تھے، اس کا کیا کیا؟ اور کچھ چھوٹا موٹا زیور رکھ کے مر گئے وہ ان کی ملکت تھی، اس کا کیا کیا؟ یہ تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا جاؤ گھر پہ اپنے بھائی بہنوں کو جمع کرو، آپ کے پاس کوئی مفتی مولوی صاحب رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ بات رکھو کہ اماں کے کپڑے ہیں، اماں کے تھوڑے زیور ہیں، یا ان کے پاکٹ میں سے اتنے پیسے نکلے، ان کے جہاں تجوری تھی وہاں سے اتنے پیسے ملے، 100 200 500 1000 12,000 جو بھی، جا کے رکھو بات، وہ بتائیں گے تم کو اس کا کیا کرنا۔ تو جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ ہم کم کر رہے ہیں رسومات۔ دوسری بات پیارے آقا نے کہی، آج میں زمانے جہالت کے تمام قتل کو معاف کرتا ہوں، لہذا اس میں سمجھایا علماء نے کہ جو کسی سے ہم پر زیادتی ظلم ہوا ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم اس کو معاف کر دیں۔ پیارے نبی نے اعلان کیا، میرے چچا حارث، ان کا بیٹا ربیعہ، اس کا بیٹا قبیلہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے اس کو تیر مار کے ہلاک کر دیا، جو گود کا بچہ تھا۔ تو میرے چاچا کے پوتے کا قتل میں معاف کرتا ہوں، سب لوگ معاف کریں۔ میرے کو آپ کو یہ سبق ہے، کسی نے ہمیں ستایا، ہم پر ظلم کیا، ہم پر زیادتی کی، ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے؟ لیکن ہم نے دین نہیں سیکھا، ہم نے دین نہیں سیکھا، لگ رہے دین کی محنت میں، دکھ رہے دیندار، دین نہیں سیکھا، تو پھر بدلہ لینے کی اندر نیت پکی ہے کہ موقع ہے نا میں بھی بولوں گا، موقع ہے نا میں بھی اس کو دوڑا لوں گا۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا بھائیوں، پیارے نبی نے معاف کرنے کا دین سکھایا، بدلہ لینے کا دین نہیں سکھایا۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ آج کے بعد کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سود وصول نہیں کرے گا، اور پھر اعلان کیا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا دیا ہوا پیسہ جس پر سود ہے وہ سود معاف کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے بدلہ لینے کی معافی اپنے گھر سے شروع کی، سود کی معافی اپنے گھر سے شروع کی۔ لہذا جتنا بھی دین کا حکم ہے، شریعت کے احکامات ہیں، ہم شروعات اپنے گھر سے کریں کہ میرے گھر سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پیارے آقا اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے خطبے میں کہا کہ کان کٹا، ناک کٹا اور رنگ کا کالا اور پیسے میں کم ہو، لیکن وہ تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے اور وہ تمہیں قرآن حدیث کی روشنی میں لے کے چلتا ہو تو اس کی بات مانو۔ علماء نے اس کو سمجھایا، کان کٹا، ناک کٹا، پیسے میں کم اور رنگ کا کالا سے مراد یہ ہے کہ کوئی اللہ کے راستے کی محنت والی جماعت، اس کا ذمہ دار علم میں کم ہے، مالداری میں کم ہے، عزت اور وجاہت میں کم ہے کہ اس کی زیادہ عزت نہیں ہے، لوگ زیادہ جانتے نہیں، خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ذمہ دار بنا دیا ہے اور وہ ہمیں صحیح لے کے چلتا ہے، تو کیا کرو پھر اس کی بات مانو۔ لیکن لوگ کیا سمجھیں، ارے اپنے امیر صاحب تو کیا ہے، ان کو تو فضائل عمل پڑھنے بھی نہیں آتی اور میں تو اتنے سال پڑھ کے آیا ہوں، میں اس کی بات مانے۔ اگر وہ صحیح لے کے چل رہا ہے، چھوٹا بن کے چلانے کی بات اس میں کہی گئی۔ اس جگہ پر کیوں فرمایا؟ صحابی روایت کرتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں پیارے نبی نے خطبے میں کہا، حج کے سفر کے بیان میں کہا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ملکت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری ملکت نہیں ہے۔ ملکت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا میں مالک ہوں اس کو میں میری مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں،
توڑ پھوڑ سکتا ہوں، میرا ملکیت ہے میری کہ بیوی نکاح کے ذریعے تمہارے پاس آئی ہے، تم اس کے مالک نہیں۔ تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کچھ حق بیوی کے شوہر پر ہے اور کچھ حق شوہر کے بیوی پر۔ یہ سارے حج کے بیانات، کچھ حق بیوی کے شوہر پر، کچھ حق شوہر کے بیوی پر۔ تو بیوی کا شوہر پر کیا حق؟ کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر سے پیٹ بھر کے کھانا، جتنی اس کی استعداد ہو اس اعتبار سے، اور سال میں 1-2 جوڑی کپڑے اس کے اعتبار سے وہ دلا دے۔ یہ اس کے حق کا مطالبہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے یہ مانگ سکتی ہے کہ بھئی کھانا لا دو اور کپڑے لا دو۔ یہ ضروریات میں شامل ہے، خواہشات میں شامل نہیں۔ ہر ایک مرد کو چاہیے اپنے گھر کے لوگوں کو اگر کہ نکاح کر کے بیوی کو لائے تو اس کو اس کے اعتبار سے کھانا دے، اس کو اس کے اعتبار سے کپڑے دے۔ یہ پیارے نبی نے کہا تم اس کے مالک نہیں بنے، اس کا حق ہے۔ پھر کیا کہا کہ شوہر کا بھی حق ہے بیوی پر۔ اس کا حق کیا بتایا ہے کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ وہ جس کو گھر میں آنے سے منع کر، مرد کی بات نہیں ہے، عورت کی بات، کہ مرد تو گھر میں غیر مرد آئے گا ہی نہیں۔ اللہ کرے بات سب کی سمجھ آ جائے۔ اس لیے آپ سب سے بول رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں میں یہ پتہ نہیں عجیب دوستیاں ہو جاتی ہیں کہ دوست کے گھر میں دوست ایسے ہی جاتے رہتے ہیں، میری بیوی سے اس کا پردہ نہیں، اس کی بیوی سے میرا پردہ نہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے۔ لوگ یوں کہیں بھائی ہمارے تو کیا ہے، بہن بھائی جیسا ہی ہے، بہن بھائی جیسا تو بول رہا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ شیطان سب کے ساتھ ہے، دل میں کیا ہے وہ کس کو معلوم ہے سوائے اللہ، وہ اللہ کے سوا کوئی کو معلوم نہیں۔ لہذا بہت بہت نازک بات پیارے آقا نے فرمایا جس عورت کو گھر میں آنا شوہر پسند نہ کرے، یہ شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ وہ اس کو نہ آنے دے۔ مرد کی بات تو بہت دور ہے، یہاں عورت کے بارے میں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں میں آتی ہیں، جو دین سے دور، اللہ سے دور، نیک لوگوں کی باتوں سے اور زندگیاں بگاڑ کے ساتھ وہ گھروں میں آویں اور اپنے گھر کے اندر بھی کچھ ایسی چیز چھوڑ کے جاوے۔ خوشبو والا آئے گا خوشبو چھوڑ کے جائے گا، بدبو والا آئے گا بدبو چھوڑ کے جائے گا، اچھے آئیں گے اچھائیاں چھوڑ کے جائیں گے، اور برے آئیں گے تو کسی کی غیبت، کسی کی بدگوئی، کسی کی عیب کی کھول کے جانا، کسی کی باتیں بول کے جانا، جھگڑے لڑائیاں کر کے جانا، یا گندی باتیں سکھا کے جانا۔ آپ کو پتہ نہیں ہمارے محلے میں ایسی کئی عورتیں جو کبھی کبھی گھر گھر جاتے ہیں اور گھر میں عورتوں کے پاس گھر میں تنگی ہے، آدمی کم کماتا ہے تو وہ عورتیں ان کو لون لینے پر آمادہ کر دیتی، جو لون سود کے ساتھ جڑا ہوا حرام کام ہے، اور وہ تمہارے آدمی کو بولنا مت، میں تمہارا سب کروا دوں گی، اور وہ اپنے گھر کی عورتوں کو حرام کام میں پھنسا کے چلی جاؤ۔ کہیں زیور گروی رکھوا دے میں، کہیں کپڑے گروی رکھوا دے، برتن گروی رکھوا دے، گھر گروی رکھوا دے، ایسا کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہی پتا ہوگا لیکن روکنے کی ہمت بہت کم لوگوں کی۔ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے خاندان کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ ایسی بری عورتیں اپنے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ میں سمجھنا نہیں بات، پیارے آقا نے کہا، پھر پیارے آقا نے کہا آپ کو اپنی بیوی پر اگر کسی قسم کی تنبیہ کرنی ہے تو تنبیہ کرنے کی اجازت، اس کو تنبیہ کے لیے اپنے بستر سے الگ رکھو۔ یہ تنبیہ کا طریقہ لکھا ہے، بستر سے الگ کر، یا تو کبھی مارنا ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس طریقے سے مارے کہ بدن پہ نشان نہ پڑ جائے، ہلکی سی لکڑی پیر کی طرف لگا دی جائے۔ اب یہاں تو کوئی ایسا شیطان سوار ہوتا ہے، وہ ایسا بن جاتا ہے پتہ نہیں کیسا غصے میں، وہ بیوی جو ایک نازک بنائی گئی عورت ہے اس کے اوپر اپنی مردانگی کے پاور دکھاتا ہے، اس کے بال نوچ کے دیوار میں سر ٹکراتا ہے، لافے مارتا ہے، لاتے مارتا ہے، گھوٹے مارتا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے۔
یہ تو اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے. توبہ کرے، بیوی معاف نہ کرے، اگر معاف کر دے اچھا، نہ کرے تو اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے. لہٰذا پیارے آقا نے دونوں کے حقوق بتائے. لہٰذا بھائیوں جو باتیں ہمارے نبی نے حج کے سفر میں ارشاد فرمائی ہے وہ ساری کی ساری قیامت تک کے لوگوں کے لیے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آئے. لہٰذا آج کی بات کیا کی؟ رسم و رواج کی پابندی چھوڑیں گے. دوسرا، سود کبھی بھی نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے. اس سے بچنا ہے. ہمارے پاس مفتی صاحب علماء اکرام موجود ہے. اس سے بچنے کے بہت راستے. یاد رکھنا، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. کھانے کی بہت بھوک لگی ہو، کھانا ہی نہیں مل رہا ہے، کھانا ہی نہیں مل رہا ہے، تو کوئی گوبر نہیں کھا لے گا کیونکہ وہ تو پاخانہ ہے، حرام چیز ہے. سور کا گوشت نہیں کھا لے گا، سور کا گوشت حرام ہے. بہت پیاس لگے تو شراب نہیں پی لے گا، شراب پینا حرام ہے. زہر نہیں پی لے گا کہ مر جاتا ہوں، پیاس لگی تو پی گیا. کیونکہ پیاس لگی ہے، اس کا حل ہمارے پاس مفتی صاحب مولوی صاحب ہے. بھوک ہے تو اس کا حل ہے. پیسے کی تنگی ہے تو اس کا حل بتائیں گے، کوئی بھی رستہ بتائیں گے. ہم خود ہی سود میں چلے جاؤ. تو پہلی بات رسم و رواج، دوسرا سود، تیسرا اس سے بدلہ نہ لینا. چوتھی بات، جو ہمارا ذمہ دار ہو، دینداری سے لے کے چلتا ہو، اس کی بات ماننا. اور یہاں پر بات کہی گئی آخر میں جو اہم بات ہے ہمارے لیے، اس لیے میرے بھائیوں پورا دین سمجھنا. اس بات کو اس طرح سمجھنا کہ جو بات نبی نے کہی وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے میاں بیوی کے حقوق، جو بہت اہم بات ابھی ہمارے سامنے آئی. لہٰذا بھائی یہ باتوں کا ذہن میں رکھیں. اور ایک بات عرض کرنی تھی، پچھلے ہفتے ہی کہنا تھا لیکن بھول گئے تھا، ذہن سے نکل گیا تھا. اس سال کچھ لوگوں کے میتوں کی ویڈیو، حج کے لوگوں کی ویڈیو لوگوں نے بہت دیکھی اور اس پر بہت مذاکرے ہو رہے ہیں. اور زبانوں پر کیا بات آ رہی ہے؟ مس مینجمنٹ. سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ یار وہ حکومت بہت بے درکاری کرتی ہے. تو میں آپ کو اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات زبانوں سے نہ نکالیں. اچھے سے اچھا مینجمنٹ ہو تو لوگ نہیں مریں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، کیا موت مس مینجمنٹ سے آتی ہے؟ ارے بولو نا. ایک آدمی کو ایک درد اٹھا دل میں، ہم نے گاڑی کو فون کیا، گاڑی آ گئی اور ہم نے مریض کو داخل کر دیا اور گاڑی تیزی کے ساتھ چلی اور کہیں ٹرافک میں اٹک گئی اور مریض کا دم ٹوٹا. تو کوئی یوں کہے کہ ٹرافک نہ ہوتی تو یہ بچ جاتا. کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ ٹرافک سے کیا لینا دینا؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الموت والحیات. اللہ فرماتا ہے اس کا مفہوم ہے زندگی ہمارے حکم سے ہے اور موت بھی ہمارے حکم سے ہے. دونوں کو ہم نے بنایا. موت کو ہم نے بنایا، ہمارے حکم سے آتی ہے. زندگی کو ہم نے بنایا، ہمارے حکم سے آتی ہے. اللہ قرآن پاک میں موت کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ. ایک سیکنڈ جلدی نہیں ہوگی اور ایک سیکنڈ بولو نا دیری بھی نہیں ہوگی. وقت اللہ طے کر چکا، تو ان کا وقت مرنے کا طے تھا. اور ہم کچے مسلمان ہیں نا، بولو مس مینجمنٹ. اور وہ چند مرے ہوئے لوگوں کے فوٹو ویڈیو میں دیکھو، ایک یہاں پڑا ہے، ایک یہاں پڑی ہے، ایک وہاں ہے. اور تم میرے بھائیوں ہر سال موت ہوتی ہے. 22-25 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں. ہمارے احمد آباد کی مسلمانوں کی کل آبادی کتنے مسلمان مرتے ہیں روز کی رپورٹ آتی ہے. آپ سب کو پوچھتا ہوں، ارے بولو نا. وہ رپورٹ لینے کے لیے کیا کرنا؟ شہر میں جتنے قبرستان ہے نا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا لو آدمیوں کی، پھر ٹوٹل نکالو کہ روز کے کتنے مر رہے ہیں. صرف احمد آباد کی بات کرتا ہوں. جتنے قبرستان ہیں چھوٹے بڑے وہاں آدمی رکھو کہ 24 گھنٹے میں کتنی آئی، تو آپ کو اچھی خاصی تعداد روز کی ملے گی. ہاں نا، تو ہم رپورٹ دیں گے کہ احمد آباد میں مس مینجمنٹ چل رہا ہے. بھائی سمجھ آئی بات؟ بیماری سے مرے کہ تندرستی کی حالت میں مرے، لو لگنے سے مرے کہ کس سے مرے، یہ سارے بہانے ہیں. کہ گرمی بہت تھی، ہمارے یہاں کا اے سی چل رہا، ہمارے یہاں بھی اچھی خاصی گرمی پڑ رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو گرمی سے مر گیا، یہ گرمی ایک بہانہ ہے. کینسر سے مر گیا، ٹی بی سے مر گیا، ڈائبٹیز
خالی بہانے، اصل تو موت آسمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں، جو حج کے سفر میں انتقال کر جائے قیامت تک اس کی طرف سے حج ہوتا رہے گا۔ یہ نفع نہیں سوچ رہے، خالی اس سال جو مالدار ہے حج میں نہیں گئے نا، وہ آپس میں کیا بول رہے ہیں، اچھا وہ اپنا نمبر نہیں لگاؤ، نہیں تو کیا ہوتا، ارے یہاں مرتا نہیں تو وہاں مرتا، تیرا وقت کہتا تو مرتا ہی مرتا، نہیں وقت کہتا نہ یہاں مرا نہ وہاں مرا۔ لیکن وہ آپس میں کچے مسلمان کیا بولے، اچھا ہوا میرا نمبر نہیں لگا، ویٹنگ کنفرم نہیں ہوا، کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں۔ اور تم لوگ آئندہ سال کے لیے دیکھو، ابھی سے 4-5 سال میرا گرمی کا ہی ہوئے گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ لہذا بھائیوں ایسی باتیں مذاکرے میں نہیں لانے کی، یہ تو ہمارے پاس میڈیا ہے، ادھر ہوا ادھر فوٹو ادھر ویڈیو۔ جس وقت میڈیا نہیں تھا، ایک وقت ایسا گزرا بیبیلون نام کے شہر پر، جس کا نام بابل تھا، حملہ کیا شخص نے، ذہن سے نام نکلا، اس نے حملہ کیا اور 14 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان کتنے لاکھ؟ ارے بولو نا، 14 لاکھ۔ لیکن پڑوس کے ملک کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ میڈیا نہیں تھا، تو کیا وہ رو رہے تھے؟ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ساتھ 14 لاکھ کو قتل کیا، زیادہ سال پہلے کی بات کر، اور بڑا ظلم آگے لکھا ہے، 90,000 لوگوں کی کھوپڑی نکال کے اس کا مینارہ بنایا، اس کے آس پاس ناچے اور ان کے جنازوں پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا، اس پر کودے۔ یہ سب کیا تھا، کسی وقت ظلم ہوا تھا، مسلمانوں پہ ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی دفعہ کئی جگہ ہوا، میڈیا نہیں تھا، کچھ پتا نہیں تھا۔ ابھی جب سے ویڈیو فوٹوگرافی آئی ہے تو ذرا کچھ ہوا کہ فوٹو، ذرا کچھ ہوا کہ ویڈیو۔ میں نے مثال دی کہ 2000 کی سال میں ہمارے یہاں ایک ہی دن میں 22 انچ بارش گرا ہے، آپ لوگ کو یاد ہوگا، ایک ہی دن میں 22 انچ بارش گرا، پانی بہت بھر گیا۔ اب وہ یہاں کی خبر پہنچ گئی جہاں جماعت کی، وہاں بنگلور سے مجھے فون آیا کہ بھائی صاحب احمد آباد میں پانی بھر گیا، جماعت کہاں ہے؟ میں نے بولا جماعت تو ڈوب گئی۔ پھر بولے آپ کہاں ہیں؟ میں بولا میں بھی آدھا ڈوبا ہوں، آدھا ڈوبنے کی تیاری میں ہوں۔ میں بولا بھائی صاحب آپ کو فون آیا، اگر پانی بھر گیا آپ احمد آباد کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر دیتے کہ اللہ سب کو حفاظت سے رکھ، تمام انسانوں کے لیے دعا کر دیتے اللہ تمام انسانوں کی جان مال کی سب چیزوں کی اللہ حفاظت کرے۔ فون کر کے اپنی جماعت کی فکر کر رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن تھوڑا کچھ ہوا کہ فوراً ہم فکر میں لگ جائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگے، اور جو ہوا کسی طرف سے ہوا۔ لہٰذا بھائیوں آئندہ سال جو حج میں جانے والے ہیں وہ اس بات سے ڈرے نہیں اور کوئی ان کو ڈراوے نہیں، اور جب حاجی صاحب آوے نا ان سے بھی مکان کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، میت ہوئی کہ نہیں پوچھنے کے بجائے طواف کیسا ہوا، عمرے کتنے ہوئے، آپ کو مینا میں کیا اعمال کرنے ملے، آپ نے کتنے قرآن پورے کرے، اعمال کا پوچھو گے تو اچھا رہے گا۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا